جب تک بات آپ کی دل میں ہے آپ کی طاقت ہے، جب زبان پہ آ جائے گی آپ کی کمزوری بن جائے گی۔ عورت اور کتاب کو موقع دیجیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ زندگی کیسی گزاری جاتی ہے۔ عقل مند کی ڈانٹ سننا احمقوں کی تعریف سننے سے بہتر ہے۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چند لفظوں سے آپ کا ذہنی سکون چھین سکے۔ وقت بھی سکھاتا ہے اور ٹیچر بھی، فرد دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ٹیچر سکھا کر امتحان لیتا ہے اور وقت امتحان لے کر سکھاتا ہے۔ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ناکام نہ ہو، اور آپ سیکھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کامیابی کی کوشش کریں اور ناکام ہو جائیں تو آپ کو اللہ پر پھر خود پر، اپنے صلاحیتوں اور اپنے خوابوں پر یقین رکھنا ہوگا۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، نوازتا بھی ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی آپ سجا لو کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ دنیا کی حقیقت بس یہی ہے کہ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ تکلیفیں اور درد جھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آخر میں ایک دن کامیاب ہو جائے گی۔ آپ بہت زیادہ درد سہنے سے ایک دن مر بھی سکتے ہیں۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں۔ مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچگیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ جن کے ساتھ وقت اچھا گزرا ہو ان کے ساتھ کسی طرح معاملے میں سختی نہیں، خاموشی اختیار کریں۔ سب سے بہتر سبق وہی ہوتا ہے جو انسان خود چوٹ کھا کر سیکھتا ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو بات انسان خود تکلیف سہ کر سمجھتا ہے وہ سبق دنیا کی کوئی کتاب یا دوسرا شخص نہیں سمجھا سکتا۔ یہی تجربہ انسان کو اصل شعور دیتا ہے۔ اذیت کی جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ سکون صرف معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ زندگی آپ کو ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ کسی کے اندر کبھی ایسا پھول نہ لگانا جس سے تم فانی نہ دے سکو۔ اگر کوئی مصیبت زدہ یا پریشان حال آپ کے پاس امید لے کر آئے تو آزمائش صرف اس کی ہی نہیں آپ کی بھی۔ ترکش کہاوت ہے کہ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں جب بھی لگتی ہیں، یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سبق سکھا دیتی ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی دو اشخاص کے درمیان محبت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک کو دوسرے کے دکھ سے دکھ ہوتا ہے اور اس کی بیماری سے بیمار ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے محرومی یا نماز سے دوری کا نتیجہ ہو۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ بھائیوں نے انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر وہ بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان مت ہوا کرو۔ دو قسم کے لوگ ہمیشہ برباد ہوتے ہیں، جو کسی کی نہیں سنتے کیونکہ وہ صرف خود کو ہی عقل مند سمجھتے ہیں اور اپنی عزت میں سب کچھ گنوا دیتے ہیں، جو سب کی سنتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سوچ کھو دیتے ہیں اور دوسروں کی رائے میں خود کو بھول جاتے ہیں۔ اصل سمجھداری اپنے عقل سے کام لینا ہے، نہ مکمل ضد نہ مکمل تابعداری۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہنس رہے ہوں، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ اگر ایک ہنس رہا اور ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مذاق نہیں طنز ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے اور خار کیا ہے۔